کم شکری یا ہائپوگلائسیمیا کا علاج۔ سب سے پہلے تو یہ نشاندہی ہونی چاہیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس سے کم شکری واقع ہو رہی ہے۔ وہ ادویات جو خون میں گلوکوز کی کمی کا باعث بنتی ہیں انہیں روک دینا چاہیے۔ اگر جگر یا گردے کی خرابی ہے تو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ انسولین پیدا کرنے والی رسولی اگر موجود ہے تو پہلے اسے مروجہ ٹیسٹ کے ذریعے تشخیص کر لیں اور پھر بذریعہ جراحی اس سے نجات حاصل کریں۔ ہائپوگلائسیمیا کے علاج کی کنجی یہ ہے کہ فوری اور براہ راست قدم اٹھایا جائے۔ سب سے پہلے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے روک دیں۔ اپنے آپ اور دوسروں کو بھی خطرے سے محفوظ کیجیے، خصوصاً جب آپ ڈرائیونگ یا کوئی مشینی کام کر رہے ہوں۔ اگر گلوکوز کی کمی کا احساس ہو تو فوراً خون میں گلوکوز کی جانچ کریں۔ اگر یہ 60 ملی گرام سے کم ہو تو فوری اقدام اٹھائیں، یعنی 15 گرام کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا کھائیں جس کا نصف تیزی سے حل پذیر ہونے والی کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہو، مثلاً 1 سے 2 چمچ شکر یا گلوکوز، آدھا کپ میٹھا شربت، 5 سے 6 ٹافیاں یا گلوکوز جیل یا گولیاں 2 سے 3 عدد، 1 کپ یا 8 اونس دودھ۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر 15 منٹ بعد دوبارہ خون میں گلوکوز کی جانچ کریں۔ اگر اب بھی 60 ملی گرام سے کم ہے تو مزید 15 گرام کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا استعمال کریں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔ اگر خون میں شکر کی مقدار کم نہیں ہوئی اور آپ کے باقاعدہ کھانے میں 1 گھنٹہ باقی ہو تو کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین پر مشتمل ہلکی پھلکی غذا لے لیں، مثلاً بسکٹ یا مونگ پھلی یا چکن کا سینڈوچ، یا بسکٹ یا اناج پما 1 کپ دودھ کے، یا کوئی میٹھی چیز کھائیں یا پئیں۔ مصری کی ڈلی، گلوکوز کی گولیاں، چھوٹا سا چاکلیٹ بار، شربت کا 1 گلاس یا غذائیں فوری اثر کرنے والی کاربوہائیڈریٹ جو خون میں شکر کی مقدار کو مناسب سطح پر قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کو مزید ٹھوس غذا جو کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہو کھانی چاہیے۔ ایک سینڈوچ یا چوکر والی روٹی یا بسکٹ وغیرہ کم از کم 10 منٹ کھانے میں لگائیں اور خاموشی سے بیٹھے رہیں یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو نارمل محسوس کرنے لگیں۔ بحالی تک آپ کا یہ آرام آپ کے خون میں مقدار شکر کو تیزی سے بڑھانے میں معاون ہوگا۔ اگر 15 منٹ گزر جانے کے بعد بھی آپ کم شکری کی علامات محسوس کریں تو مذکورہ عمل دوبارہ دہرائیں۔ اگر آپ کو بار بار کم شکری کے دورے پڑیں تو ماہر ذیابطیس سے مشورہ کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے ساتھ سفر میں شناختی مواد نمایاں طور پر رکھیے تاکہ آپ کے ارد گرد اکٹھا ہونے والے آپ کی کیفیت جان سکیں اور ضروری امداد دے سکیں۔ یاد رکھیے، ذیابطیس اور اس کی عام طور پر ہونے والی پیچیدگی ہائپوگلائسیمیا کے بارے میں اہل خانہ، اسکول یا دفتر کے اسٹاف کو بھی علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسے مواقع پر فوری اقدام اٹھا سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں۔ بعض اوقات ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر مریض کو زبردستی نہ کھلائیں اور نہ پلائیں، بلکہ گلوکوز
یا شکر کا قوام بنا کر ہونٹوں کے اندر اور زبان پر مل دیں اور شدید نوعیت میں فوراً اسپتال لے کر جائیں۔